مفتی اعجاز قادری صاحب تشریف فرمائیں، صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے یا دیگر عبادات اور اذکار کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ آج کی رات عبادت کوئی کرے تو کیسے کرے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، ماشاءاللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شکر اس ذات کا کہ جس نے ایسی گھڑیاں عطا فرمائیں کہ جس میں ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ واہ واہ، رات تو بہت بڑی ہوتی ہے، زندگی میں ایک لمحہ مل جائے اور اس لمحے میں توبہ ہو جائے واہ تو واہ، وہ بھی شب بارات اور لیلۃ القدر جیسی برکات لے سبحان آتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے قبل ہمارے معزز مہمانوں نے گفتگو کی، آپ کا سوال بھی بہت خوبصورت ہے، مگر ابھی جو میں نے گفتگو سنی ہے میں اسی کے تسلسل میں اس کے ایک اور جہت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے رب کی عطا اور ایک ہے بندے کا لینا۔ رب کی عطا میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کمی ہے، بے شک، نہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بندے کے لینے میں کمی بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے اور ظرف کم بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، شب بارات کو سمجھنے کے لیے لیلۃ القدر کی تعین کی بات کی میرے فاضل ساتھیوں نے، تو اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں کہ لیلۃ القدر کا تعین ہوتے ہوتے کیوں رک گیا تھا، واہ 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 واہ، کہ لیلۃ القدر کا تعین ہونے لگا تھا، واہ، جبرائیل محو سفر ہیں آ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر بتا رہے ہیں اور میں نہیں ہوئی، کیوں؟ میں باہر کسی کا مخاصمہ ہو گیا، کسی کے آپس کی تکرار ہو گئی، ذاتی لڑائی جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات کا تعین روک دیا گیا۔ 1000 حکمتیں ہوں گی، میں نے ایک مثال دی ہے واہ واہ، کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت اجتماعی طور پر عطا فرماتا ہے۔ توبہ ویسے انفرادی کام ہے، مگر شب بارات وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اجتماعی لبیک سننا چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، وتوب الی اللہ جمیعا، اللہ اجتماعی طور پر بندوں سے معافی سننا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر میں اپنی اس بات کی تائید میں تھوڑی سی بنیاد بیان کروں تو یہ ہمارا رائٹ ہے، حق ہے، ایسی راتیں، ایسے لمحات، ایسے پیکیجز ہم انسانوں کا حق ہے۔ انسان ہمیں اللہ نے کہا ہے، صحیح، آدم کی اولاد کو یا ایھا الناس، انسان اللہ نے فرمایا ہے۔ لفظ انسان کا مادہ یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے۔ ہاں، اگر انسان حقیقی محبت شناس ہو جائے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ سے حقیقی محبت کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر دے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہو گیا انس کا، مگر اے اللہ تو نے نسیان کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے، انس والوں کو تو، تابعداروں کو تو ولی بنا دیا۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے رمضان ہے، نہ ان کے لیے لیلۃ القدر ہے، آہا، نہ ان کے لیے شب بارات ہے، نہ ان کے لیے توبہ ہے، نہ ان کے لیے جنت ہے، نہ ان کے لیے دوزخ ہے، اجر کے طور پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہمارے لیے ہے اسی نسیان کی وجہ سے ہے اچھا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب خطا کرنے کا مادہ دیا، پتلا بنایا، تو اس کے بدلے اللہ نے انعامات رکھی۔ اب اگر نسیان میں مبتلا ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ اب فرمایا لا تقنطوا من رحمت واہ واہ سبحان اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ اب مایوس نہ ہونا، اس نسیان کی وجہ سے اگر تو چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، گناہ ہو جانا صحیح ہے، یہ اور بات ہے، اور گناہ پہ ڈٹ جانا یہ اور بات یہ ہے۔ شیطان کا عمل ہے، اب اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہونا، اب اللہ حکم دیتا ہے تو توبہ کر۔ مولا توبہ کروں گا تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، ہائے 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 سبحان تو اللہ، میں اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں، شریعت پر عمل جس نے کیا وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے خطا ہو گئی، تو نے توبہ کیا، تو میرا محبوب بن گیا۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب، یحب التوابین، پھر تو پاک ہو جائے گا تو تجھ جیسے پاک لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بہت